لیکن اب ذرا نظر ڈالتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر. ایک دفعہ پھر 26 نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں خان صاحب کی آمد ہے اور اس کے علاوہ جو اس وقت پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کے خطرات سر پہ منڈلا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسان خاور صاحب, سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اینڈ آف کورس پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے. بہت شکریہ حسان آپ کی موجودگی کا. اس کے علاوہ قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے. سب سے پہلے اگر قادر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں, پلاننگ منسٹر نے اس بات کو رد کر دیا ہے کہ کوئی پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کے خطرات ہیں, جبکہ کئی جو سٹڈیز ہیں اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اگر موقف کو دیکھا جائے تو انہوں نے کہا یہ خطرہ تقریباً 85% تک بڑھ گیا ہے. کس طرح دیکھ رہی ہے پی ڈی ایم اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی معیشت کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے اس وقت؟ بہت شکریہ سدرا صاحبہ. پورا ٹاپک میں آپ نے تو پھر آپ کو ان والے ٹاپک کی طرف آ گئی ہے, تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ دنیا کا ورلڈ کپ جو ہے نا قطر میں ہو رہا ہے اور کامیاب قومیں جو ہے نا وہ دنیا کو اپنی طرف راغب کرتی ہے. پھر وہ مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے, خودی کو کر بلند کیا تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری جزا کیا ہے. آپ سوالات اٹھائے کہ قطر نے مشروبات پہ پابندی لگائی, یہ ڈریس کے اوپر ہدایت دی گئی ہے, تو یہ کامیاب قوموں کا ایک نشانی ہے کہ انہیں پورے دنیا کو اپنی طرف راغب کرے اور اپنے حساب سے ان کو چلایا ہے, جو اپنی اس کے ثقافت بھی انہوں نے اجاگر کی. تو بڑی یہ ہے کاش کہ ہم بھی اس طرح کوئی پروگرام, ہم بھی اس طرح کوئی ایونٹ پاکستان میں منائے جو دنیا ہماری طرف راغب ہو. دوسرا سوال آپ کا سیاسی سوال کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا میں معیشت کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہ محترم ہمارے پی ٹی آئی کی ہے, یقیناً تو سب کچھ ہم جانتے ہیں, مختلف پروگرام میں جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو رہا تھا, اس ڈیل میں جس طرح ان کی سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا جھگڑا کا اور محسن لغاری کا پنجاب اور پختونخوا کی وزیر خزانہ کی جو گفتگو پکڑی گئی ہے, تو اس میں آپ کو یاد ہوگا عمران احمد خان نیازی صاحب یہ فرماتے تھے کہ پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, پاکستان سری لنکا بنتے جا رہے, بلکہ ابھی تک کہہ رہے ہیں. اور پھر جب دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو ایکسیکیوشن ہے جو دنیا ان کو مانتی ہے یا موجودہ حکومت کے اس حوالے سے, جب ہم اس میں کامیاب یعنی منڈے والے دن ہم معاہدے پہ سائن کرنے والے تھے, تو سیٹرڈے کو ان کی یہ ٹیپ سامنے آ گئی ہے جو کہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے پختونخوا اور پنجاب. اب آپ مجھے بتاؤ, پاکستان کی 80% صوبائی حکومتوں میں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور اگر وہ تعاون نہیں کرتی تو یقیناً آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہو سکتی تھی. اور آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ پوری دنیا جڑی ہوئی ہے, یعنی یہاں پہ امریکہ کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ ظاہر تو ہم نعرے لگائیں گے امریکہ کے خلاف, لیکن امریکہ جو ہے نا اتنی مضبوط ہے وہاں آئی ایم ایف میں, اور پھر اس کے بعد یہ ہندوستانی لابی اتنی مضبوط ہے کہ ہمارا جو قطر کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ بھی صدمے کے شکار ہو گئے. سعودی عرب نے لیکن آئی ایم سوری ٹو انٹروین مندوخیل صاحب, یہ تو تمام وہ معاہدے تھے نا جو آن گوئنگ چل رہے تھے. دیکھیں سوال میرا, میں نے پچھلے ہفتے بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا موجودہ سیٹ اپ کو بنانا ایک آئینی قدم تھا, نو کانفیڈنس موومنٹ لے کے یہ موجودہ حکومت بنی ہے, لیکن اس کے بعد سے بتدریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک اقتصادی طور پہ مختلف چیلنجز کا شکار ہے. اور اگر میں صرف اور صرف 2021 کی آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی رپورٹس دیکھتی ہوں تو ان کا سب کا, یعنی جب تک یہ حکومت میں چینج اوور نہیں آیا تھا, ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی لیڈ گورنمنٹ ریکوری کی طرف ہے اور 2022 پاکستان کے لیے بہت اچھا سال ہوگا اور چیزیں بڑی مختلف ہوں گی. لیکن اس وقت یہی انٹرنیشنل ادارے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. آپ نے جس طرح اشارہ دیا, حسان خاور صاحب از آلسو سبجیکٹ ایکسپرٹ, حسان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. حسان اچھا سدرا, دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ صرف پولیٹیکل میری رائے نہیں ہے, سیاسی رائے نہیں ہے. آپ کا جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے اس کے ریٹ اوپر جا چکی ہے, آپ کے سکوٹ کی جو انشورنس ریٹس ہے وہ اوپر جا چکی ہے, اور تمام جو اینالسٹ ہیں, بروکریج ہاؤسز ہیں, اکانومسٹ ہیں, وہ ان نمبرز کی بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بہت اوپر جا چکا ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے, لیکن بہرحال اس وقت یہ رسک بہت اوپر ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے اس کا ریویو اب بہت لیٹ ہو رہا ہے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو اس حکومت سے کمٹمنٹس کی تھیں وہ پوری نہیں کر پائے. وہ ان کو منی بجٹ اب لانے کا کہہ رہے ہیں کیونکہ فسکل ڈیفیسٹ کے ٹارگیٹ پورے نہیں ہوئے. اسی طرح اگلے سال کی جو ہماری فارن جو کرنٹ اکاؤنٹ کی پیمنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں, وہ پیسے ارینج نہیں ہو رہے, اور اس کے پیچھے ان کی انکمپیٹنس بھی ہے, چینج آف فائنانس منسٹر بھی ہے. Tell me Hassan, why is it that the planning minister احسان اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صرف رومرز ہیں, ملک ترقی اور اسٹیبلٹی کی راہ پہ گامزن ہے, کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. وہ کس بیسس پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جو صرف اپنی سیاسی بقا کے لیے بات کر رہے ہیں نا, جو اکانومسٹ ہے وہ تو نمبرز دیکھیں گے اور نمبرز دیکھ کے اندازہ کریں گے کہ ملک کیسے جا رہا ہے. اگر آپ کے جو ڈیفالٹ کی انشورنس ہے وہ اوپر جا رہی ہے, اگر کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس کی جو ریٹ ہے وہ اوپر جا رہی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ کا ڈیفالٹ رسک اوپر جا رہا ہے. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ان کی بنیاد کیا ہے. اللہ کرے کہ یہ جو PDM کی حکومت ہے وہ IMF سے بات چیت کر کے پاکستان کو واپس ایک ٹریجیکٹری پہ لائے, تو مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے, مندوق خیل صاحب کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہوں گی. مندوق خیل صاحب, ان آل آنیسٹی اگر دیکھیں الیکشنز اناؤنس نہیں بھی ہوتے, یہ PDM اپنی مدت پوری کرتی ہے, اس کے بعد بھی جب آپ الیکشنئرنگ کی طرف جائیں گے, کئی پولیٹیکل پنڈٹس کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت پاکستان کی جو سیاسی حقیقت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یو ول ہیو ٹو گو انٹو اے کولیشن گورنمنٹ. جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ 2 بڑے صوبوں میں PTI کی حکومت ہے. اگر اسی قسم کی صورتحال ہوتی ہے اس وقت جو ہم سیاسی آپس میں درار دیکھ رہے ہیں, مذاکرات نہیں ہوتے, ڈائیلاگ نہیں ہوتا, دونوں طرف سے ایک سرد مہری ہے اس کی طرف, تو یہ پولرائزیشن تو پاکستان کو انگورنیبل بنا رہی ہے. یعنی جب بھی الیکشنز ہوں گے اور اگر ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو ملک کو ساتھ لے کر یہ سیاسی جماعتیں کیسے چلیں گی؟ دیکھیے, پہلی بات تو میں وضاحت کروں کہ ہم PDM کا حصہ نہیں ہے. ہم حکومت کی قومی حکومت کا حصہ ضرور ہے مگر PDM میں ہم نہیں ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ, تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں عوام کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو میں نے پچھلے جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا تو آپ نے کہا یہ آن گوئنگ اسکیم ہے. تو آن گوئنگ اسکیم یہ نہیں ہے, نہیں تھی. جب وہ PTI نے یا بھی عمران خان نیازی صاحب نے جہاں ہمارا بلاول بھٹو صاحب کا لانگ مارچ شروع ہوا 2 دن بعد اوگرا نے سمری بھیجی تھی. پالیسی ان کی یہ تھی IMF کے ساتھ کہ 4 روپے ڈیزل 4 روپے پیٹرول ہر ماہ بڑھائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, 8 روپے سمری جاتی تھی تو اس میں سے عوام پہ احسان کر کے 4 روپے کٹ دیتی تھی اور 4 روپے بڑھاتی تھی. جب ہمارا لانگ مارچ شروع ہو گیا عدم اعتماد کی تحریک کی طرف تو انہوں نے اوگرا کی 8 روپے جو سمری ہے اس کو بھی ختم کیے, 10 روپے مزید کم کر دیے اور 5 روپے بجلی کے اوپر کم کر دیے. وہاں صاحب ہمارا ڈیڈ لاک ہو گیا. تو جو آپ کا سوال ہے کہ آن گوئنگ رک گئی یہاں پہ, اس کے بعد میں نے قطر کا, سعودی عرب کا, چائنا کا سب کا حوالہ دیے جو انہوں نے بند کر دیے. CPEC کمپلیٹلی بند ہو چکا تھا. اب آپ کو میں یہ جو آداب و شمار ہے یا جو محترم بتا رہے کیا ایک آپ کا سوال تھا کہ موجودہ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے, جی بالکل موجودہ حکومت نے 11 رکنی کابینہ کی ایک کمیٹی بنائی تھی جو PTI کے ساتھ مذاکرات کرے. آپ کو پتا ہے عمران نیازی صاحب نے کیا کہا کہ ان کی اوقات کیا ہے ان سے بات کرنے کا. میں تو ان سے بات کروں گا جس سے شہباز شریف چپ چپ کے ڈکی میں جا کے ملتے تھے. یعنی نعرہ لگا رہے جمہوریت کا اور جمہوری پارٹیوں سے چلو ہم نہیں ہے جمہوری, نون لیگ نہیں ہے, اور بھی تو پارٹیاں بیٹھی ہے بلکہ وہ پارٹی بیٹھی ہے جو آپ کی اتحادی تھے 2018. آپ کو پرائم منسٹر بنانے میں ان کا کردار ہے. مثال MKM کا, باپ پارٹی کا, عطاءاللہ مینگل صاحب کی پارٹی کا, مصطفیٰ کا, یہ پارٹی ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں میں ان سے بات کروں گا جس سے وہ چپ چپ کے ملتے تھے. تو پہلے تو یہاں پہ شک پیدا ہو جاتی جمہوریت کا, اور پھر ہمیں جو انہوں نے ہلکارا. اور دوسری بات یہ مجھے بتاؤ کہ موجودہ معاشی صورتحال میں کیا PTI کا کردار نہیں ہے؟ کیا انہوں نے پچھلے 1 مہینے سے GT روڈ بند نہیں کیے؟ کیا انہوں نے معیشت کے اوپر جو وہ ہمارے کنٹینر ہے, ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن ہے, ایون کہ پختونخوا میں پچھلے دنوں کی آپ کی چینلوں کا ایک رپورٹ تھی کہ 2 دن کا سٹاک رہ گیا تھا. آپ انہوں نے اسلام آباد PDU کو مکمل یعنی 20 آدمی ہوتے تھے. آپ کی میڈیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف پروٹیسٹ ہی نہیں بلکہ 4 سالہ کارکردگی کو بھی حسان ویسے اس میں کچھ وزن تو ہے. آج کی اگر میں ہیڈ لائنز کی طرف دیکھوں, چین سے دوبارہ پاکستان مذاکرات کر رہا ہے اور واقعی ان کا بھی ماننا یہ ہے جیسے کہ مندوق خیل صاحب نے اشارہ دیا کہ CPEC کے کئی پروجیکٹس کو گزشتہ 3 برس میں 4 برس میں PTI لیڈ گورنمنٹ نے شاید بالکل اگنور کیا. یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو ریسیویبلز ہیں مختلف پاور پروجیکٹس کے وہ تقریباً 300 بلین کا مارک کراس کر
کر گئے ہیں اور تبھی چائنا کہہ رہا ہے کہ جب تک ان پیسوں کی ریکوری نہیں ہوگی مزید ٹرانشیں آنا, مزید انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا مشکل ہے. کہا جا رہا ہے سم ریسیویبلز اینڈ دی اوپننگ آف ریوالونگ اکاؤنٹ فار چائنیز CPEC IPPs از اسٹل پینڈنگ اینڈ دی ریسیویبلز آر ناؤ اوور $300 بلین. یہ اتنے ریسیویبلز بڑھ کیسے گئے؟ کیا واقعی CPEC کے جو پروجیکٹس تھے اس پہ توجہ نہیں تھی PTI کی؟ نہیں دیکھیں سر, یہ تو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے. اسی میں چائنیز جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی آپ کے سرکولر ڈیٹ کا ہی پارٹ ہے اور وہ ایک الگ کہانی ہے پوری. لیکن دیکھیں میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے آنے کے بعد جون میں گورنمنٹ آف پاکستان نے, اس حکومت نے اکنامک سروے آف پاکستان ریلیز کیا. آپ وہ اکنامک سروے آف پاکستان اٹھا کے دیکھیں اور پچھلے 3 سال کی پرفارمنس کے جو نمبرز انہوں نے دیے ان کو دیکھ لیں کہ پاکستان میں ریکارڈ گروتھ ہوئی ہے, ایکسپورٹس ریکارڈ بڑھی ہے, ریمیٹنس ریکارڈ بڑھی ہے. یہ PTI نہیں کہہ رہی, یہ ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے. ان کی گورنمنٹ کا ریلیز اکنامک سروے آف پاکستان کہہ رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت تو ریمیٹنسز گر گئی ہیں نا بہت زیادہ. ان کے آنے کے بعد گری ہے نا, میں وہی حساب سے کہہ رہا ہوں. اب وہی انڈیکیٹرز آپ آج دیکھیں ان کی گورنمنٹ میں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بات پتہ ہے فکرہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے نا پچھلے 3-3.5 سال لوگوں سے جھوٹ بولا ہے اور وہ جھوٹ لوگوں سے ایک بات کی ہے, IMF کا جا کے دوسری بات کر رہی ہے, کانفیڈنس ہے نہیں ہے اور ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا. آج لوگ تنگ ہے, بزنسمین تنگ ہے, مزدور تنگ ہے, مڈل کلاس طبقہ تنگ ہے. بٹ حسان وی کین آلسو ناٹ برش اوے جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے. مندو خیل صاحب صحیح تو کہہ رہے ہیں, ایک طرح سے اس وقت آپ دیکھیں G77 ممبرز اور چائنا سے ایک دفعہ پھر پاکستان مدد کی, اعتماد کی, ٹرسٹ کی اپیل کر رہا ہے. لیکن جو آن گراؤنڈ مسئلہ ہے جیسے آپ نے سرکولر ڈیٹ کی بات کی, یعنی یہ ریاست پاکستان کا وعدہ تھا جب یہ پروجیکٹ سائن کیے گئے, چاہے آپ اس سے اگری کریں نہ کریں بٹ وی اسٹل ہیو ٹو آنر دیم. اس وقت اگر چائنا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تو ریسیویبلز کا پہلے کچھ پتا نہیں, مزید انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی, اس سے بھی تو ملک کی ساکھ افیکٹ ہوتی ہے. سو واٹ واز گوئنگ آن ان دی لاسٹ 4 ایئرز؟ نہیں 100% ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو سالو کر رہا ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں ایشو صرف چائنا کا نہیں ہے. آپ کا جو سرکولر ڈیٹ فائل اپ ہو رہا ہے تو سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ہم بنا کے گئے تھے, امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ کرے نا, ہم تو پورا پلان فائنل کر کے گئے تھے. آپ کو یاد ہے میڈیا میں ریلیز بھی کیا تھا, اس کی امپلیمنٹیشن شروع بھی ہو گئی تھی. ہمارا سرکولر ڈیٹ اسٹاک بھی کم ہونے لگ گیا تھا, یہ تو چھوڑ کے گئے تھے. اب اس کی امپلیمنٹیشن جاری رکھیں. صحیح, کون منع کر رہا ہے؟ اچھا یہ ایک آخری سوال مندو خیل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ PDM کا حصہ نہیں ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اگر روایتی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے معیشت اور اقتصادیات کو لے کر بہت مختلف ویوز ہوتے ہیں, یعنی اٹس اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف اکنامک پلان دیٹ یو بوتھ ہیو ان مائنڈ. کیا آہستہ آہستہ پاکستان اس بند گلی کی طرف جا رہا ہے جہاں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سی جمہوری جماعت پاور میں ہے, آپ کے پاس صرف ایک ہی پلان A ہی ہوگا اور پلان B نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ لوگ معیشت کے معاملات کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں یا اس پہ ایک پیج پہ موجود ہیں؟ یقیناً موجودہ حکومت جو کولیشن گورنمنٹ ہے ایک پیج پہ. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا جیسے PTI کی حکومت کرونا رو رہی تھی, اسی طرح ہمارے دور میں بھی جو تاریخ کی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے انگریز کے دور میں بھی اتنی عذاب والا سیلاب نہیں ہے. سر اس پہ تو خود آپ لوگ بات نہیں کرتے, اس کو چھوڑ کے تو آپ توشہ خان پہ لگے رہتے ہیں. تو ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس حکومت کے لیے اور موجودہ سیٹ اپ کے لیے کوئی بہت بڑی تشویش کا باعث بنا ہوا ہے؟ پھر مجھے کمپلیٹ کرنے دے. بالکل میرا چیئرمین کیونکہ وزیر خارجہ بھی ان کو باہر بھی جانا ہوتا ہے, اس سے پہلے یہ سیلاب زدگان کے ساتھ تھا. وزیر اعلیٰ سندھ پورے کابینہ سمیت MNA MP ہے, گراؤنڈ پہ آج بھی موجود ہے. لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو سیلاب آیا تھا, UN سیکرٹری جنرل جب آیا تھا اس نے مانا تھا کہ یہ G20 ممالک کا تصور ہے. آپ کو پتا ہے قرارداد اقوام متحدہ میں آرٹیکل 1 قرارداد نمبر 141 چیئرمین صاحب نے جو بلاول صاحب نے جمع کیا تھا, پوری دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے. آج اگر موسمیاتی کانفرنس ہو رہے ہیں جس میں پاکستان کی نمائندگی ہو رہے ہیں, سب دنیا اپریشیٹ کرے, تو یہ بھی ایک چیز ہے جو میرے محترم احسان خاور صاحب جس بات کی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈیفالٹ ہے یا جو ڈیوز تھا اس میں آپ نے 3.5-4 سال میں کیا کیا ہے. لیکن اس کے لیے ہم نے دنیا کے سامنے یہ فارمولا رکھا ہوا ہے کہ کیونکہ پاکستان کے یہاں پہ اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے, تو اس وجہ سے ہمیں یہ جو کریڈٹ لمٹ ہے, میرے چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قرض معاف کرے, اس کو تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیا جائے. تو مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ COP27 سمٹ میں جو فنڈ
دیا جا رہا ہے. کلائمیٹ ڈیمیجز کا, کلائمیٹ جسٹس کی, کلائمیٹ فائنانس کی بات ہو رہی ہے, اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بہت چانسز ہیں یہ پیسے ملنے کے. لیکن سوال وہی ہے, جب انسٹیٹیوشنز ہماری ویک ہوں گی, جب ہمارے پاس کوئی دائرہ کار موجود نہیں ہوگا کہ اس کو اسپینڈ کیسے کرنا ہے, یہ تو اٹ بیکمز باٹم لیس پٹ جس کے اندر آپ جتنا پیسہ چاہے ڈالتے رہیں. اس وقت جو ہمارے مینجمنٹ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں اس کے لیے وی نیڈ این اکنامک ایمرجنسی ڈائلاگ کی ہمیں ضرورت ہے. بہت سارے تجزیہ کار آلریڈی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن سیاسی قوتوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ مندو خیل صاحب اور حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سوال یہ ہے کہ جی اس وقت کیا ہے, اور ان پرائیورٹیز کو صحیح سیکوینس میں لگانا بہت اہم ہے, بیکاز دس از اے ویری کریٹیکل ٹائم فار پاکستان. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.